السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج سپریم کورٹ نے لانگ مارچ سے متعلق اپنا تحریری فیصلہ سنا دیا ہے، جاری کر دیا ہے۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ایک جج نے سفارش کی ہے، اختلافی نوٹ لکھا ہے۔ 5 معزز ججز تھے، 5 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی اور یہ کیس سنا ہے۔ آج مکمل کیس ہوا ہے اور دلائل مکمل ہوئے ہیں اور آج یہ کیس کا فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ کیس کے فیصلے میں کچھ اہم سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں اور جو اختلافی نوٹ ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کا، انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی آج کے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ ایک تو یہ بتاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست تھی، یہ جس پر آج تحریری فیصلہ سنا دیا گیا ہے، جاری کیا گیا ہے۔ 12 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں عمر عطا بندیال، انہوں نے فیصلہ جاری کیا ہے، لکھوایا ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت اور مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا ہے۔ عدالت نے یہ فیصلے میں کہا ہے کہ اب احتجاج ختم کر دیا گیا ہے، آزادانہ نقل و حرکت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، درخواست دائر کرنے کا مقصد پورا ہو چکا ہے، یہ عدالت فیصلے میں کہہ رہی ہے۔ 4 معزز ججز صاحبان جو ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے، فیصلہ دیا ہے، لیکن جو اختلافی نوٹ ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کا، اس میں وہ آخر میں آپ کو شیئر کروں گا۔ اس میں سفارش کی گئی ہے کہ عمران خان نے توہین عدالت کی ہے اور کس طرح توہین عدالت کی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا موقف جو ہے اختلافی نوٹ، تو فیصلے میں عدالت نے کہا ہے کہ درخواست دائر کرنے کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست کو نمٹایا جاتا ہے۔ لانگ مارچ کے ختم ہونے کے بعد تمام شاہراہوں کو کھول دیا گیا ہے، تمام راستوں کو کھول دیا گیا ہے۔ عدالت نے عمران خان کے خلاف کارروائی کا بھی عندیہ دیا ہے۔ عدالت نے 7 سوالوں کے جوابات طلب کیے ہیں۔ ایک تو آئی جی اسلام آباد پولیس جو ہیں، چیف کمشنر اسلام آباد سے بھی 1 ہفتے میں جوابات طلب کیے گئے ہیں۔ ڈی جی آئی بی اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی 1 ہفتے میں جوابات طلب کیے گئے ہیں۔ سیکرٹری وزارت داخلہ سے بھی 1 ہفتے میں ان کو بھی کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ سوالوں کے جوابات دیں۔ عمران خان نے پارٹی ورکرز کو کس وقت ڈی چوک جانے کی ہدایت کی، یہ عدالت عظمیٰ نے سوالات اٹھائے ہیں، سوال کیا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے کہ عمران خان نے پارٹی ورکرز کو کس وقت ڈی چوک جانے کی ہدایت کی، کیونکہ عدالت نے فیصلہ دیا تھا، ان کو کہا تھا عمران خان کو کہ H9 میں اپنے کارکنوں کو بٹھائیں، ایک جگہ مختص کر کے دی تھی عدالت نے، لیکن عمران خان ثوابی سے لے کر اسلام آباد تک اعلانات کرتے آئے، لوگوں کو بھڑکاتے آئے، ٹویٹ کرتے آئے، تقاریر کرتے آئے کہ لوگ نکلیں گھروں سے اور کارکنان نکلیں، ڈی چوک پر پہنچے، میں بھی ڈی چوک پر پہنچ رہا ہوں، یہ اعلانات عمران خان کرتے آئے ہیں۔ تو عدالت نے یہ پوچھا ہے کہ کس وقت عمران خان نے پارٹی ورکرز کو ڈی چوک پہنچنے کی ہدایت کی، یہ ٹائم بتایا جائے، اور کس وقت پی ٹی آئی کارکنان ڈی چوک میں لگی رکاوٹوں کو توڑ کر آگے نکلے۔ عدالت نے سوالات اٹھائے ہیں، کیا ڈی چوک ریڈ زون میں داخل ہونے والے ہجوم کی نگرانی کوئی کر رہا تھا، یعنی پی ٹی آئی کا کوئی رکن قومی اسمبلی مستعفی یا کوئی صوبائی اسمبلی کا ممبر، کوئی سینیٹر یا عمران خان کا کوئی قریبی ساتھی کون کر رہا تھا لیڈ ڈی چوک میں، یہ بھی عدالت نے سوال اٹھایا ہے۔ کیا حکومت کی جانب سے دی گئی یقین دہانی کی خلاف ورزی کی گئی ہے، کتنے مظاہرین ریڈ زون میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے تھے، عدالت کا سوال ہے۔ ریڈ زون کی سیکیورٹی کے انتظامات کیا تھے، حکومت نے کیا انتظامات کیے تھے، یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے۔ ایگزیکٹو حکام کی جانب سے سیکیورٹی انتظامات میں کیا نرمی کی گئی، کیا سیکیورٹی بیریئرز کو توڑا گیا کارکنوں کی جانب سے، پی ٹی آئی ورکرز کی جانب سے، مظاہرین کی جانب سے، کیا مظاہرین یا پارٹی ورکرز G9 اور H9 گراؤنڈ میں گئے تھے۔ عدالت نے زخمی، گرفتار اور اسپتال میں داخل ہونے والے مظاہرین کی تفصیلات بھی طلب کی ہے۔ تمام ثبوتوں کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے گا، ابھی حتمی فیصلہ عدالت نے دینا ہے۔ یہ تحریری فیصلہ جو جاری کیا گیا ہے، اس میں آئی جی اسلام آباد، چیف کمشنر اسلام آباد اور جو سیکرٹری داخلہ ہیں
اور جو متعلقہ حکام ہیں ان سے DGIB سے DGISI سے ان سے سوالات مانگے گئے ہیں 1 ہفتے کے اندر، اور 1 ہفتے کے بعد حتمی اور فائنل جو ہے عدالت اپنی جو آبزرویشن ہے یا اپنا جو فیصلہ ہے وہ 1 ہفتے کے بعد دے گی۔ تو اسی لیے عدالت نے کہا ہے کہ تمام ثبوتوں کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے گا کہ عدالتی حکم کی حکم عدولی عدم عدولی ہوئی ہے یا نہیں، کیا حکومت کو دی گئی یقین دہانی کی خلاف ورزی کی گئی ہے، کیا انتظامیہ اور پولیس نے کارکنوں کے خلاف کوئی ایکشن لیا، کتنے مظاہرین ریڈ زون میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے تھے، ریڈ زون کی سیکیورٹی انتظامات کیا تھے، کیا سیکیورٹی بیریئرز کو توڑا گیا تھا، کیا مظاہرین H9 پارک گئے، کتنے مظاہرین ریڈ زون میں داخل ہوئے۔ یہ وہی سوالات ہیں، میں معذرت کے ساتھ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ تو عدالت نے بہرحال یہ سوالات بھیجے ہیں، اپنے حکم نامے میں دیے ہیں۔ سیکٹری داخلہ IG اسلام آباد، IG جو ہے IG اسلام آباد، چیف کمشنر اسلام آباد، DGIB DGISI سے یہ پوچھا گیا ہے کہ عمران خان اور انہوں نے کب حکم دیا تھا پارٹی کارکنوں کو، اور PTI کے جو کارکنان ہیں وہ ریڈ زون میں کتنے بجے داخل ہوئے تھے اور کتنے کارکنان داخل ہوئے تھے اور انتظامات کیا تھے۔ اس کے علاوہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا میں آپ کو اختلافی نوٹ بتاؤں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلافی نوٹ میں کہا ہے کہ جی میں اس بات سے آمادہ نہیں کہ عمران خان کے خلاف کارروائی کے لیے عدالت کے پاس مواد موجود نہیں۔ میری رائے کے مطابق عمران خان نے عدالتی احکامات کی حکم عدولی کی ہے۔ عدالت کے پاس عمران خان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کافی مواد موجود ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے عمران خان کو نوٹس جاری کرنے کی بھی سفارش کی۔ عمران خان سے پوچھا جائے کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ عمران خان کے بیان کی ویڈیو سپریم کورٹ میں چلائی گئی ہے۔ تو یہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا جو اختلافی نوٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ PTI نے، میں نے ولاگ کیا تھا سویرے، PTI نے سپریم کورٹ سے جو رجوع کیا تھا اگلے لانگ مارچ کے لیے کہ ہمیں اجازت دی جائے اور حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھے جائیں، حکومت کو روکا جائے کہ ہمیں نہ روکے اسلام آباد آنے سے اور روڈ راستے بند نہ کرے، شیلنگ نہ کرے، لاٹھی چارج نہ کرے، کارکنوں کو گرفتار نہ کرے۔ یہ جو درخواست تھی PTI کی، اس پر سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگا کر واپس کر دی ہے درخواست، اور اب درخواست پہ اعتراضات یہ لگائے گئے ہیں کہ جی درخواست میں جو نقطہ اٹھایا گیا ہے اس پر عدالت عظمیٰ اپنا فیصلہ دے چکی ہے۔ اس معاملے پر فیصلہ ہو جانے کے بعد اس کی دوبارہ سنوائی نہیں ہو سکتی۔ درخواست گزار نے متعلقہ فورم سے بھی رجوع نہیں کیا۔ متبادل فورم کے دستیابی کے باوجود سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے۔ رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا کر معاملہ حتمی فیصلے کے لیے رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھجوا دیا ہے۔ اچھا جی، یہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو حتمی فیصلے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا دیا ہے PTI کی اس درخواست پر جو آج جمع کرائی گئی ہے اسد عمر کی جانب سے، PTI کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے، کہ حکومت کو روکا جائے کہ ہمیں اگلے لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد آنے سے نہ روکے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔